سات سچائیاں۔ وہ سرخ آنکھوں سے ہمیں گور رہا تھا، اس کی نوکیلی زبان اس کے منہ میں تھی اور اندر اور پھر باہر آ جاتی تھی۔ وہ ہوا کی دھن پر رقص کرتا ہوا کبھی پیچھے آ جاتا اور کبھی آگے بڑھ جاتا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں برف جم رہی تھی، ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی، دماغ میں آندیاں چل رہی تھی اور سانس سینے میں الجھتا رکتا ہوا محسوس ہو رہا۔ مجھے لگا میں چند لمحوں میں گر جاؤں گا اور کوبرا رینگ کے میرے سینے پہ بیٹھ جائے گا۔ میں نے خوف کے عالم میں اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور میں حیران رہ گیا کہ وہ کوبرے کو معصوم بچوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے حیرت اور خوشی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ چند لمحوں میں تالیاں بجانا شروع کر دے گا۔ میں نے کونیوں سے کوبرے کی طرف دیکھا۔ کوبرا بدستور ہوا میں جھوم رہا تھا۔ میں نے اس کے بعد دوبارہ ساتھی کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا اور اس کے چہرے پہ خوشی تھی اور حیرت تھی۔ مجھے اس کا رویہ غیر معقول محسوس ہوا اور مجھے لگا کہ وہ خوف کے اس فیز میں داخل ہوگا جہاں انسان خوشی سے ناچنے لگتا ہے۔ مجھے محسوس ہوا میرا ساتھی ڈر کی وجہ سے پاگل ہو چکا ہے۔ میں خود بھی پاگل پن کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے لگا میں چند لمحوں میں اس کی طرح ہنسنے لگوں گا، لیکن پھر ایک عجیب معجزہ ہوا۔ کوبرا زور سے جھوما اور پھر تیزی سے نیچے جھکنے لگا اور اس وقت ہوا بھرے کھلونے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ آپ نے اکثر ہوا بھرنے والے کھلونوں کو دیکھا ہوگا کہ آپ جو ہی اس کی نوزل ڈھیلی کرتے ہیں، یہ چند سیکنڈ میں پلاسٹک کا رومال بن کر زمین پر آ گرتے ہیں۔ کوبرا بھی چند لمحوں میں پرندہ سا بن کر زمین پر گر گیا اور زمین پر لیٹا اڑا ترچھا اور ریت پر لٹوریاں لیتا ہوا جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ اب وہاں وسیع صحرا تھا، دھوپ تھی، ٹھنڈ ونڈ جھاڑیاں تھیں، ریت پر کوبرے کی آہٹ ترچھی لکیر تھی اور میرے جسم پر پسینے کی ابشاریں تھیں۔ میں نے لمبا سانس لیا اور غصے سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کہکا لگایا اور بولا، بھائی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے زندگی میں پہلی بار کوبرے کو دیکھا، چنانچہ میں ایکسائٹڈ ہو گیا تھا۔ میں نے افسوس اور غصے سے سارے لیول آگے چل پڑا۔ دراڑوف کا قلعہ ہمارے سامنے تھا۔ یہ 1998 کا نومبر تھا۔ میرے دوست نے لندن سے ایک صاحب کو میرے پاس بھیجوایا۔ یہ صاحب 3 نسلوں سے برطانیہ کے شہری تھے۔ دادا 1940 میں کسی سکاٹش میجر کا اردری تھا۔ میجر اسے اپنے گلاسکو لے گیا۔ والد گلاسکو میں پرورش پائی۔ 1960 کی دہائی میں لندن شفٹ ہوا۔ بیٹا جیمی 1971 میں ایسٹ لندن میں پیدا ہوا، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اور لندن کی کسی کمپنی میں ملازم ہوگا۔ وہ لوگ مزے کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر اچانک جیمی کا دماغ خراب ہوا۔ جیمی ملازمت سے استعفیٰ دیا اور لاہور آ گیا۔ وہ پورا پاکستان دیکھنا چاہتا تھا۔ پاکستان کے بعد وہ بھارت، چین اور سینٹرل ایشیا جانا چاہتا۔ میرے دوست نے مجھے فون کیا اور جیمی سے بتا کروایا۔ جیمی پورا انگریز تھا، اس کا لہجہ، اس کا محاورہ، اس کا رویہ، ہر چیز، ہر عادت برطانوی تھی۔ وہ چولستان دیکھنا چاہتا، اس کی خواہش تھی میں نے اس کے ساتھ جاؤں۔ میں ان دنوں صرف کالم لکھتا تھا، میرے دن رات فارغ ہوتے، لہٰذا میں جیمی کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دلچسپ کمپنی تھا، پڑھا لکھا، مہذب، دانشور اور جہاں دیدہ۔ وہ دنیا کے ہر معاملے میں اپنی آزاد اور ٹھوس رائے رکھتا تھا۔ میں اس کے ساتھ 8 دن صحرا میں گھومتا پھرتا۔ ہم دریا کی آکڑا کی گم شدہ تہذیب تلاش کر رہے تھے۔ یہ دریا ہزاروں سال پہلے زمین میں گم ہو گیا تھا۔ ہندوؤں کے پران اس گمشدہ دریا کو سرسوتی اور آکڑا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آکڑا جاتے جاتے قدیم زمانے کی سینکڑوں بستیاں بھی ساتھ لے گئی۔ یہ بستیاں ریت میں جذب ہو گئی، لیکن ان کے نشانات آج بھی پاکستان میں چولستان اور بھارت میں راجستھان میں موجود ہیں۔ جیمی ریت میں دفن ماضی کی ان قدیم بستیوں کو خریدنا چاہتا تھا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہم چلتے چلتے دراوڑ کے قریب پہنچے تو اچانک کوبرا نے پن پھیلا کر ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ کم سے کم 5 فٹ اونچا تھا۔ میں اپنے چہرے پر اس کی پھنکار کی گرمی محسوس کر رہا تھا۔ میں خوف کی انتہا کو چھو رہا تھا، لیکن جب وہ جمی بچوں جیسی حرکت سے کوبرے کو دیکھ رہا، یہ غیر سنجیدگی سے میرے رویہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں غصے میں تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ہم دراوڑ پہنچ گئے۔ قلعے کے گرد چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں میں پرانا کنواں تھا۔ کنویں کی دیواروں پر صدیوں کی سبز کائی جمی تھی اور پانی سے سرسوئی کی بوند سی آ رہی تھی۔ ہم دونوں کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ میں غصے سے خاموش تھا اور وہ خجالت سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ ہمارے درمیان وقت بہتا جا رہا تھا۔ شام صحرا پر اترتی افق لال ہو رہا تھا۔ قلعے کی چمگادڑیں چیخ رہی تھیں۔ پرندوں کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ جیمی نے لمبا سانس
لیس کی سانس میں شرمندگی کا تھا، اس نے گنگار کا گلا صاف کیا، راستہ تھا وہ یہ سب مولانا روم کا کدھر، میں نہ منوستی پڑھتا اور نہ ہی آپ کا دل دکھاتا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، وہ ذرا سا جھکا، کنویں کی گہرائی میں دیکھا، کنویں میں او کی آواز لگائی اور چند لمحوں تک او کی بازگشت سنتا رہا، پھر وہ سیدھا ہو کر بولا، میری زندگی مزے سے گزر رہی تھی، نوکری تھی، گھر اور گاڑی تھی، دوست بھی تھے، گرل فرینڈ بھی تھی، لیکن پھر میرے انگریز دوست نے مجھے مولانا روم کی مثنوی گفٹ کر دی۔ یہ مثنوی کا انگریزی ترجمہ تھا۔ میں نے کتاب پڑھنا شروع کر دی، میں پڑھتا چلا گیا یہاں تک میں اس فکر تک جس نے مجھے 6,500 کلومیٹر دور کنویں کی اس منڈیر پر پہنچا دیا۔ آپ منہ لٹکا کر ناراض ہو کر میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ خاموش ہوا، کنویں کی طرف جھکا اور او کی ایک اور آواز لگا، میری ناراضگی کی برف پگھلنے لگی۔ میں اس کی طرف متوجہ، جیمی بولا، میں نے کتاب میں پڑھا، موت کا ذائقہ تو ہر نفس چکھتا ہے، لیکن زندگی کا ذائقہ کم کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ فکرہ میرے اندر ایٹم بم کی طرح پھٹا۔ میں کتاب سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور اپنے آپ سے کہا، جیمی تو کتنا بے وقوف، موت تو گلی کے کتوں بھی آ جاتی، تم موت سے گھبرا رہا ہے، اصل زندگی تو زندگی کا مزہ ہے۔ اگر تم اس سے محروم رہ کر دنیا سے رخصت ہو کر تم سے بڑا چوخت کون ہوگا؟ میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کیا، میرے اکاؤنٹ میں 18,000 پاؤنڈ تھے۔ میں نے اگلی نوکری سے استعفیٰ دیا، زندگی کے ذائقے کی تلاش میں نکل کھڑا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، کیا تم نے زندگی کا ذائقہ پا لیا؟ وہ مسکرایا اور آہستہ آواز میں بولا، ہاں تھوڑا پا رہا۔ میں نے پوچھا، اب تک کیا پایا؟ جیمی نے کھیکا لگا کر بولا، زندگی کے ساتھ بڑی سچائیوں کا شربت۔ پہلی سچائی نعمت، آپ جب تک زندگی کو نعمت نہیں سمجھتے آپ زندگی کے ذائقے کو نہیں سمجھ سکتے۔ دوسری سچائی محبت، جب تک دوسروں سے مذہب، نسل اور طبقے سے بالا تر ہو کر محبت نہیں کرتے آپ زندگی کے ذائقے کو محسوس نہیں کرتے۔ تیسرا سچائی درگزر، آپ جب تک دل بڑا نہیں کرتے آپ دوسروں کی غلطیوں کو درگزر نہیں کر سکتے، آپ زندگی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ چوتھی سچائی بے پرواہی، آپ جب تک موت، رزق، اسٹیٹس سے بے پرواہ نہیں ہوتے زندگی کا ذائقہ اس وقت آپ کے قریب نہیں آتا۔ پانچویں سچائی علم، آپ جب تک علم کی تلاش میں اپنی ایڑیاں زخمی نہیں کر لیتے آپ کو زندگی کا ذائقہ نہیں ملتا۔ چھٹی سچائی سفر، جب تک سفر نہیں کرتا آپ زندگی کے ذائقے سے محروم رہتے ہیں۔ اور ساتویں آخری سچائی خدا، جب آپ خدا پر پختہ ایمان نہیں رکھتے آپ زندگی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ وہ رکا، لمبی سانس لی اور بولا، یہ سچائیاں آپس میں ملتی ہیں اور زندگی کا شربت بنتا ہے، اور جب تک یہ شربت نہیں پیتے زندگی کا ذائقہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ تیسری بار کنویں کی منڈیر پر جھکا، او کی آواز لگائی، سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ قلعہ دراوڑ ہمارے سامنے تھا اور قلعے کی دیوار پر شام اتر چکی تھی۔ تو ناظرین، کالم سننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔